ازواج انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے ازواج انبیاء کی حکایات۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ مفید اسلامی بہنوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پروگرام کی برکتیں عطا فرمائیں اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم وائلہ سے متعلق سنیں گے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، ایک بد نصیب خاتون تھی جس نے اسلام کے مقابلے میں اللہ کو جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا۔ وہیں اس کا عبرتناک انجام بھی سنیں گے، قوم لوط کا حال کیا ہوا، اس قوم کی تباہ کاری کا سبب کیا بنا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں واحلہ اور وائلہ کی مثال جو دی گئی وہ ہم سنیں گے۔ وہیں شفاعت کس کے لیے ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج نفاق کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم اس ایپیسوڈ میں سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ایپیسوڈ مکمل دیکھیں گے، اور جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جس کا نام وائلہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی زوجہ اس کا نام واحلہ تھا، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ وائلہ ایک بد نصیب عورت تھی جس نے جان بوجھ کر اللہ کو جھٹلانے کا، اللہ کو نہ ماننے کا راستہ اختیار کیا۔ اسے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کی نسبت ملی، لیکن کیسی بد نصیب عورت تھی کہ عمر بھر منافقہ ہی رہی، اور جب قوم لوط پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بد نصیب عورت بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام ان لوگوں کو اس برے عمل پر، اس برے فعل سے منع فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ بے حیا لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ سر تسلیم خم کرتے، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو اس برے فعل سے منع کرنے پر تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی اور بد فعلی کی خصلت یعنی بری عادت جو ہے وہ ہدایت کے قابل نہ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آ گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور عذاب آنے کی خبر دی۔ کچھ واقعہ اس طرح سے ہے، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا ہی اہم اور نازک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھیں، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو
زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسا، یعنی یوں کہہ لیجیے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر پڑا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مے برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر، جی ہاں، جو پتھر قوم لوط پر برسائے گئے، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر سے وہ ہلاک ہوا۔ ناظرین اکرام، وائلہ منافقہ تھی، یعنی نفاق کرتی تھی۔ نفاق کیا ہے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں نفاق کے بارے میں لکھا ہے، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق کہلاتا ہے۔ ایسے کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ، یعنی نفاق رکھنے والے کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطن میں جو خرابی تھی اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نفاق کی ہر قسم سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری صفت سے محفوظ رکھے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ زبان پر تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اور اللہ و رسول کی باتیں ہیں، اللہ رسول کے دین کی باتیں ہیں، لیکن دل جو ہے وہ نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ دل زبان کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، زبان سے جو کہا جا رہا ہے وہ دل میں جذبات موجود نہیں ہے، یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک اس بری عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایف جن چینل کے ناظرین، واہلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور وائلہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان دونوں کے بارے میں پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اللہ جھٹلانے کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنا دیا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے قرب کے لائق دو بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور دین کے معاملے میں ان سے خیانت کی، تو وہ دو مقرب بندے اللہ پاک کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور ان عورتوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں اپنی قوموں کے ان لوگوں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کو نہ مانا، ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان تمہارے اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں دے گی، نیز یہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے
ان کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں واہلہ اور وائلہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے فخانتاہما، یعنی پھر انہوں نے ان سے دغا یعنی خیانت کی۔ تو یاد رہے کہ یہاں خیانت سے مراد بے حیائی نہیں ہے، بلکہ دین میں خیانت مراد ہے، کیونکہ جس عورت کو کسی نبی سے زوجہ ہونے کی نسبت حاصل ہو وہ ہرگز فاحشہ نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نبی کی بیوی کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ایف جن چینل کے ناظرین، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واہلہ اور وائلہ کی خیانت کے متعلق 4 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ دونوں مسلمان نہ تھی، اور یہ ان کی خیانت ہے کہ حق کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کو نہ ماننے کا راستہ اختیار کیا۔ نمبر 2، دونوں منافقہ تھی، یعنی دل میں ان کی خرابی تھی، دل ان کا گندا تھا، نفاق چھپا ہوا تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے اور زبان سے ایمان ظاہر کیا کرتی تھی۔ نمبر 3، یہ دونوں چغل خور تھیں کہ جب اللہ پاک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرماتا تو یہ مشرکین کو بتا دیتی اور راز فاش کر دیتی تھیں۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ کی خیانت یہ تھی کہ لوگوں میں غلط افواہیں پھیلاتی تھی اور کہتی کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہے، اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے آگے بڑھتا تو قوم کے جابر اور ظالم لوگوں کو جا کر یہ خبر دیتی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کی خیانت یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام لوط علیہ السلام کے گھر پر مہمان آتے تو یہ آگ جلا کر قوم کے بدکاروں کو اس کی اطلاع دے دیتی تھی تاکہ وہ ان مہمانوں کے ساتھ گندے کام کریں۔ ناظرین اکرام، یہ دونوں بدنصیب عورتیں یعنی واہلہ اور وائلہ، ان کے اندر ایک اور بری عادت یہ تھی کہ یہ چغل خوری کے مرض میں مبتلا تھی، اور چغل خوری کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کتنا برا کام ہے چغل خوری کرنا۔ چغل خوری کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اسے بھی سمجھ لیجئے۔ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ ادھر کی سن کر ادھر لگا دی، ادھر والے نے کچھ رپلائی کیا، کوئی کومنٹس کیا، کوئی ریمارکس دیا تو وہ سن کر ادھر آ کر بتا دیا، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے کروا دیے۔ ان میں جو آپس میں محبت تھی، آپس میں اتفاق تھا، مل جل کر رہتے تھے، مل جل کر کھاتے تھے، چاہے وہ فیملی والے ہوں، چاہے وہ مل جل کر کاروبار کرنے والے ہوں، چاہے ایک ہی آفس میں کام کرنے والے ہوں، کسی ایک ادارے میں کام کرنے والے ہوں، آپس میں رہنے والے ہوں، ان لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دی جاتی ہے، آپس میں نا اتفاقی پیدا کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا چور تو چوری کر کے مال چراتا ہے، لیکن یہ جو چغل خور ہے کہ چغل خوری کر کے لوگوں کی محبتوں کو چرا لیتا ہے۔ تو اس لیے چغل خور جو ہے یہ محبتوں کا چور ہے، یہ آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہیں میں چغل خوروں میں تو شامل نہیں۔ اس میں اسپیشلی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ سسرال کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں مائکے میں، کبھی نند اور بھابھی کے بیچ میں مسائل کروا دیے جاتے ہیں ادھر کی ادھر لگا کر۔ تو اس طرح جو ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، غور کیجیے کیا ہم چغل خوری سے بچتے ہیں؟ اسلامی بہنیں بھی غور کریں، کیا چغل خوری سے بچتی ہیں؟ افسوس آج کل غیبت و چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ سہیلیوں کی بیٹھک ہے، مذہبی اجتماع ہے، شادی کی تقریب ہے، تعزیت کی نشست ہے، ملاقات ہے، فون پر بات ہے،
چند منٹ کی گفتگو ہے، غیبت چغلی، اس کے بغیر تو بات ہی ادھوری ہے۔ کاش ہمیں زبان کا حقیقی قفل مدینہ نصیب ہو جائے، کاش محتاط گفتگو، احتیاط کے ساتھ گفتگو، اور وہ بھی ضرورت کے مطابق کرنے کی عادت بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ غیبتوں نے، یہ چغل خوریوں نے ہمارے سماج کا بیڑا غرق کر دیا۔ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، برادریوں میں لڑائی جھگڑے، غیبت و چغلی کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہم سے لوگوں کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، یہ کیسے خوش ہیں، یہ کیسے آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں، یہ کیوں آپس میں اتنے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو بس چغل خوری کی آگ لگانی ہی لگانی ہے، چغل خوریوں سے، غیبتوں سے وہ آگ لگانی ہے کہ ان کا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ جائے، یہ تباہ ہو جائے، ان کی خوشیوں کو آگ لگ جائے۔ تو یاد رکھیے، ایک بات کان کھول کر سنیے گا، وہ یہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں جو کسی کے لیے آگ جلاتا ہے، وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے، وہ خود اس آگ میں جلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بری عادتوں سے خود کو بچائیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام ہے تو بہارے ہیں۔ مرنے کے بعد دعاؤں اور اصالِ ثواب سے بھی انہی کو حصہ ملتا ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ قیامت کے روز شفاعت کے حقدار بھی ایمان والے ہی ہوں گے، شفاعت کرنے والے حافظ بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفاعت کبریٰ کا تاج سجائے ہوئے ہوں گے۔ مگر یاد رکھیے، شفاعت سے حصہ پا کر جنت میں داخلہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ شروع میں بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ پاک کی رحمت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس وقت جو اللہ عز و جل کو نہیں مانتے تھے حسرت کریں گے کہ کاش وہ بھی ایمان والے ہوتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت آرزویں کریں گے اللہ کو نہ ماننے والے، کاش مسلمان ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے تو ان کی آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ قول ملتا ہے کہ نزعہ کے وقت جب اللہ کو جھٹلانے والے عذاب دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھے۔ اس وقت اللہ کو نہ ماننے والے یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی ایمان والے ہوتے، لیکن اس وقت یہ آرزو ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کو جھٹلانے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی ایمان والے ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ پاک کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں اہل ایمان ہوتے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتے۔ مفسرین کا بڑا مشہور قول یہ بھی ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت بھی جو اللہ کو جھٹلاتے تھے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ایمان والے ہوتے، کیونکہ ایسے بعض مسلمان ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، تو جب ان کو جہنم سے نکال کر، چونکہ تھے تو مسلمان تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، تو اس وقت بھی جب انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اس وقت بھی یہ لوگ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، کاش کہ ہم دنیا میں ایمان والے ہوتے، کہ کم از کم جہنم سے نکال کر آخر کار جنت میں تو ڈال دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ کو نہ ماننے والوں کے دردناک عذاب کا ذکر کرتے ہوئے میرے شیخ کامل اپنی کتاب برے خاتمے کے اسباب میں تحریر فرماتے ہیں،
جس کسی بد نصیب کا برا خاتمہ ہوگا اس کو قبر اس زور سے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا، پھر اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جو گناہگار مسلمان داخل جہنم ہوئے ہوں گے، جب ان کو نکال لیا جائے گا اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا برا خاتمہ ہوا ہے، ان کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کی صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا ایمان والے جنت میں اور اللہ کو نہ ماننے والے جہنم میں، تو اب جو ہے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جو جہاں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت ہوگی، خوشی ہی خوشی ہوگی، مسرت ہی مسرت ہوگی، اور دوزخیوں کے لیے حسرت ہی حسرت ہوگی، افسردگی ہی افسردگی ہوگی، ندامت ہی ندامت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ ناظرین اکرام، ایمان پر مرنا شرط ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا یہ شرط ہے۔ کہیں گناہوں کی وجہ سے، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگان دین ایمان کی سلامتی کے معاملے میں اس قدر حساس تھے، اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے کہ میں کیا بیان کروں۔ امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو اپنے ایمان کے سلب ہو جانے کا ایسا خوف بیٹھ گیا، برے خاتمے کا ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگا، لوگوں سے میل جول اس نے ملنا جلنا کم کر دیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے نوجوان، تم بالکل الگ تھلگ رہتے ہو، لوگوں سے ملنا جلنا بھی تم نے کم کر دیا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم الگ تھلگ رہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اللہ کے خفیہ تدبیر کا ڈر بیٹھ گیا، یعنی میرے بارے میں اللہ کا چھپا ہوا کیا فیصلہ ہے مجھے نہیں پتا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں اس میں بھی ابلیس کا انجام ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیے ہزاروں سال اس نے عبادت کی، ریاضتیں کی، جنت میں رہا، فرشتوں کو علم سکھایا، بہت سارے منصب پر رہا، بہت کچھ اسے انعامات رب کی طرف سے ملے، لیکن وہ اپنے انجام کے بارے میں بے خوف تھا۔ اسے اپنے انجام کی فکر نہیں تھی کہ میرا کیا بنے گا، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ہر آسمان پر اس کے الگ الگ نام تھے، کہیں عابد تھا، کہیں زاہد تھا، کہیں عارف تھا، تو الگ الگ نام اس کے تھے، لیکن لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں کہ جنہوں نے اپنی ایمان کی پرواہ نہیں کی، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، کسی کے ساتھ بھی کھائے پیے گھومے پھرے، جناب کسی کے ساتھ بھی شریک ہو گئے، کسی کی ہاں میں ہاں ملا دیا، وہ الفاظ کہہ دیے کہ جن سے اسلام سے خارج ہو گئے۔ ڈر نہیں لگتا کہ اگر ہمارا برا خاتمہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا جہنم کے دردناک عذابات ہم نے کبھی نہیں سنے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جہنم کیسا مقام ہے، کیسی آگ ہے وہاں، کیسے عذابات ہیں وہاں؟ جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ ہے
کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی، جس سے اس کا دماغ جو ہے، جیسے آپ دیکھیں پتیلی میں پانی کیسا کھولتا ہے، ابلتا ہے نا، تو آگ کی جوتیاں جب اسے پہنائی جائیں گی تو اس وقت اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا۔ ذرا تصور کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا ہمارا۔ اگر اپنی کمزوری کو سمجھنا ہے نا کہ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے باڈی بنا رکھی ہے آپ نے، لیکن کبھی اپنی کمزوری کا جائزہ لینا ہو تو جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ جلتی ہوئی تلی پر، ماچس کی کاڑی پر اگر پیر رکھا جائے تو چیخ نکل جاتی۔ آگ جل رہی ہو کہیں قریب میں تو اس کے قریب زیادہ بیٹھا نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے۔ تو اے میرے ناظرین اکرام، غور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ برا خاتمہ ہوا، ایمان پر نہ مرے اور بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اس کی پرواہی نہ کی کہ میرا ایمان اگر برباد ہو گیا تو کیا ہوگا، نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے مرتبے کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، اور جناب اپنی نفس کی تسکین کے لیے اور چند روزہ لذتوں کی خاطر ایمان سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، منحرف ہو جانا، کس قدر بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ وائلہ جو ہے وہ نبی کی بیوی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وائلہ، لیکن برا خاتمہ ہوا، اس کے دل میں نفاق بھرا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، ہم سب کو اپنی بیٹھکوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ کہیں بری صحبت ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ جی ہاں، بری صحبت بھی ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ کیا سنتے ہیں آپ، اس کو بھی چیک کیجئے کہ برا سننے سے دل پر برا اثر پڑتا ہے، نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، عقائد پر اثر پڑتا ہے، آدمی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ سنیں ایسی باتیں، نہ پڑھیں ایسی کتابیں، نہ بیٹھیں ایسی صحبتوں میں جس کی وجہ سے عقائد پر اثر پڑ جائے، نظریات تبدیل ہو جائیں، اسلام کے معاملات میں شک و شبہات میں ہم مبتلا ہو جائیں، انبیاء اور بزرگان دین، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں بے ادبی والے جملے بولنے والے بن جائیں۔ تو اس سے یہ کب ہوتا ہے؟ جو میں نے آپ کو ریزن بتائیں، یا تو ہم برا سن رہے ہیں، یا ہم برا دیکھ رہے ہیں، یا بری صحبت میں بیٹھے ہیں، یا بری باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حضور کی غلامی نصیب ہوئی، حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں بغیر کسی جد و جہد اور محنت کے مل گئی ہے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ آخری وقت تک ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ناظرین اکرام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر جب نزاع کا وقت طاری ہوا تو آپ پکارنے لگے، نہیں نہیں ابھی نہیں۔ تو کسی نے جب افاقہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارد گرد شیاطین بیٹھے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اے امام احمد بن حنبل، تم کو مبارک ہو کہ تم ہم سے اپنا ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب جا رہے ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہہ رہا تھا، نہیں ابھی نہیں، جب تک ایمان کی حالت میں میرے جسم سے روح نہیں نکل جاتی اس وقت تک میں تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ نزاع کے وقت میں، حالانکہ دماغ کام نہیں کرتا، نزاع کی کیفیت کیسی کیفیت پڑھیں آپ کتاب میں پتہ لگے گا۔ جب نزاع کا وقت ہوتا ہے رگ رگ سے روح نکالی جاتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی مطلب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت میں، کسی کا بولنا، کسی سے بات کرنے کی کیفیت اور پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس وقت شیاطین کا بیٹھنا اور اسلام سے منحرف ہونے پھر جانے کی باتیں کرنا اور اس وقت ایمان بچانے میں کامیاب ہو جانا، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ جس پر اللہ کا خاص انعام ہوگا وہی اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، ہمیں ان واقعات سے میں آپ کو 2 کتابیں بتاتا ہوں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو مکمل پڑھ لیجئے۔ دوسرا، امیر علیہ سنت کا ایک اور بڑا پیارا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، یہ چند پیجز پر مشتمل ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ وہ دعائیں ناظرین کہ اگر صبح شام کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے اور اس کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر اس ایپیسوڈ میں، اس سلسلے میں کوئی بات زبان سے جو ہے وہ غلط نکل گئی ہو تو جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ ہم سب کو نیکی، پرہیزگاری والی، عشق رسول، خوف خدا والی، دینی خدمت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، پھر کسی ازواج انبیاء علیہ السلام کی حکایات انشاءاللہ بیان کریں گے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ دیکھتے رہیے ایف جین چینل اور دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔